أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف جب بھی بیان سننے کا موقع ملے نظروں کو جھکائے ادھر ادھر دیکھے بغیر زمین پر انگلیاں نہ پھیرتے ہوئے کپڑوں اور بالوں کو سہلانے کی صورت میں بیان کے فیوز و برکات ظاہر ہونے کا خدشہ ہے۔ جو کچھ سنے غور سے سنے کہ آپ کے یہاں پر آ کر کچھ سن لینے سے اور سننے کے بعد اسے یاد رکھ لینے سے اس پر عمل کرنے سے اور سننے کے بعد کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بتانے سے اگر وہ مسلمان بھائی اس نیک کام پر عمل پیرا ہو جائے تو آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا ایسا ہی ہے جیسے وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، وہ مقدس مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے کے آتے ہی صحابہ کرام عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال کی جستجو ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل 1 یا 2 دن میں شعبان المعظم کا اہم مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اسی بابرکت مہینے میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک شب ہے جس کو 15ویں شب کہتے ہیں، شب برآت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس شب کی اہمیت اس چیز سے اندازہ کی جاتی ہے کہ یہ وہی رات ہے جس میں اگلے سال مرنے والوں کے ناموں کا تعین کیا گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہی رات ہے جس میں اگلے سال کے رزق کا تعین کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہاں تک بات رہتی ہے بلکہ یہی وہ رات ہے جس رات میں اگلے سال حج کرنے والے حاجیوں کا بھی تعین کیا جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس رات کی اہمیت تو آپ کو بتا چکا کہ یہی وہ رات ہے کہ جس میں اگلے سال میں مرنے والوں کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اس رات کو خوش گپیوں میں، آج کا مسلمان حصول رزق میں اس جیسی قیمتی راتوں کو گوا دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، روایت میں ہے کہ اس رات اللہ عز و جل اتنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے
کہ جتنا قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بال تھے. پیارے اسلامی بھائیوں، قبیلہ بنی کلب ایسا قبیلہ ہے کہ جو بکریوں کو پالنے کا کام کرتا ہے. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک بکری کے بال کتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو جب ایک قبیلہ ہی بکریوں کا کام کر رہا ہے تو اس قبیلے کی پالتو بکریاں کتنی زیادہ ہوتی ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، روایت کے مطابق اس رات اللہ عز و جل جہنم سے اتنوں کو آزاد فرما دیتا ہے کہ جتنا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بال ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، اس مہینے کی عظمت کے لیے کیا یہی ثبوت کافی نہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے. کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، جبکہ رمضان المبارک اللہ عز و جل. حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مہینوں میں شعبان المعظم تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے اور رمضان المبارک سے ملا دیتے. یعنی اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ وہ روزے رمضان المبارک کے روزوں سے جام جاتے. اور یہاں تک بھی روایات میں آتا ہے کہ قریب پورے شعبان المعظم کے روزے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی کہ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے ہیں، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس ماہ، اس سال ہر مرنے والی ہر جان کو لکھا جاتا ہے. اس ماہ، اس سال ہر مرنے والی ہر جان کو لکھ دیا جاتا ہے. اور مجھے پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے تو میں روزے کی حالت میں جاؤں. پیارے پیارے اسلامی بھائی، مسلمان کہلوانے کا شوق نہیں، مسلمان ہونے کا شوق. مسلمان کہلوانے کا شوق، مسلمان بننے کا شوق. اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جس مہینے کی حرمت کا یہ اندازہ ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا اقرار خود فرما رہے ہیں کہ میں اس مہینے میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ اس ماہ میں اگلے سال جانے والی ہر روح کا تعین ہوتا ہے. تو میری خواہش ہے کہ جب میرا وقت رخصت آئے تو میں بھی روزے کی حالت میں ہوں. پیارے پیارے اسلامی بھائی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل